میں نے سب کی سنی اور آپ کی شان یا رسول اللہ، پورا قرآن یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ان کا انداز ہے لکھنے کا، اور جب اپنے کو اور اپنے سے ارد گرد موجود آبجیکٹس کو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں اور پھر اپنی سبجیکٹیوٹی کو آبجیکٹیو ریالٹی بناتے ہوئے ہمیں سناتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہیں کہ گھاؤ دیکھتے ہیں، کہاں ہیں خواب لاؤ دیکھتے ہیں، ہمیں مٹی میں کیوں رکھا ہوا ہے، ذرا مٹی ہٹاؤ دیکھتے ہیں، اور تمہارے قرب میں کیسا نشہ ہے، ہمارے پاس آؤ دیکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ان کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اپنا سید مجتبیٰ حیدر شیرازی صاحب، میرے محترم استاد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی وساطت سے آپ کے سارے ناظرین کو امام الانبیاء سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک۔ خیر مبارک سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر آج جیسے کہ آپ نے بات کے ابتدا میں ہی فرمایا کہ جس وقت پورے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اس وقت عین ان دنوں میں جو خبر سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، پھر اس کے بعد ڈان نیوز نے بھی اس پہ پروگرام کیا، مبشر زیدی صاحب نے، زرار کھوڑو صاحب نے بھی، کل خاک سر نے بھی اس کے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا انتہائی دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اور پبلک بھی اس پہ بات کر رہی ہے۔ وہ ایک مائنورٹی کلاس عیسائی بچی جو ہے، اس کو 13 سال کی جو عمر ہے کاغذات کی روح سے، اس کو جس طرح اغوا کر کے، تو اغوا کو نکاح کا جامہ پہنا کے، تو اب وہ ہماری سوسائٹی کے ماتھے پر کالک ملی گئی ہے۔ میں اس حوالے سے، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں پہلے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ کیسے گفتگو کرنی ہے۔ بات یہ ہے سر کہ اسلام دین رحمت ہے، دین زحمت نہیں ہے سر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک فلسفہ حیات ہے۔ جی درست۔ لیکن بر صغیر پاک ہند کی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ایک زمانہ تھا سر کہ یہاں لوگوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا تھا، جی، اور مسلمان امت نے اور مسلمان علماء نے اس کے خلاف شدید مزاحمت کی۔ جی جی، اور ہندو کیوں بنایا جا رہا تھا؟ اکثریت کے بل بوتے پر۔ ٹھیک۔ اب ہندوستان میں بھی ایسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں عقیدے اور مذہب اور دین کی بنیاد پر لوگوں کو تشدد کا، جبر کا، ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک میں وضاحت ضروری کر دوں کہ اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ درست۔ یہ بر صغیر کی جغرافیائی تاریخ تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں قرآن کے اس اصول نے واضح کر دیا جی، کہ جب رسول سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بدو تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، جی، ایمان تو ان کے قلوب کو چھو کر بھی نہیں گیا۔ ٹھیک۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا تعلق فکر اور قلب سے ہے، جی، یہ کوئی طبعی یا فزیکل بات یا اقرار، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرہ تو ہیں، ٹھیک، لیکن ہم اسلامی معاشرہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ جب ہم اسلامی معاشرہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم مسلمان معاشرہ ہیں، اور پاکستان کے بانیوں نے بھی یہ واضح کیا کہ اس سرزمین پر عقیدہ، جی، مذہب، جی، دین لوگوں کا ذاتی تشخص کا حصہ ہوگا ٹھیک۔ اور اس کا دفاع کیا جائے گا۔ یہ سر، ہماری بنیادی آئینی اعتراف، اقرار اور اعلان ہے۔ اعلان میں، آئین میں بھی ہے یہ۔ جی، آئین میں موجود ہے یہ بات۔ ٹھیک۔ تو پھر اگر ہم اس آئین کو اپنا آئین مانتے ہیں اور دین کو اپنا دین مانتے ہیں، تو دین میں تو زبردستی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر دین میں زبردستی کی گنجائش ہوتی تو وہ اللہ جو قادر مطلق ہے وہ سب کو مسلمان بنا دیتا۔
صحیح ہے، اپنی مشیت نافذ کر کے پیدا کر دیتا، بالکل ٹھیک ہے. جی پیدا کر دیتا، سب کو مسلمان پیدا کرتا اور کسی کو بھی کافر یا مشرک نہ رہنے دیتا. ٹھیک ہے. جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جبر زور اور کسی اور مصنوعی بلبوتے پر لوگوں کے مذاہب میں مداخلت کریں اور مداخلت بیجا کریں اور مداخلت معاندانہ کریں. درست درست. یہ کسی طور بھی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. اس واقعے میں، اس مخصوص واقعے میں جی سر، جو رپورٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کی عمر 13 برس ہے. جی ایسے ہی ہے سر. اور 13 برس کی بچی تو ہمارے ملکی قانون کے مطابق نکاح کر ہی نہیں سکتی. درست ہے سر. اس کی شادی ہو نہیں سکتی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق بھی کسی نابالغ بچی کا نکاح اس کی ولی کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک سر. اب اس بچی کے ولی تو چیخ رہے ہیں، سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری بچی سے ہماری ملاقات ہی کرا دو. ایسے ہی ہے سر. وہ بڑا دردناک منظر تھا جو اس کی ماں بیچاری کی جو ہے وہ اس بندی خانے کے پاس جس طرح وہ بلبلا رہی تھی بیچاری. جی، اور یہ لہذا علماء کا حق تھا کہ کم از کم یہ جو بنیادی حق ہے کہ اس کو اپنی ولی سے اجازت، اس کو اپنے ولی سے ملاقات کرنے دی جائے، اس پہ تو علماء کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. اس پر تو بات ہونی چاہیے تھی. اس کا مذہب تو بات کا مسئلہ ہے سر. یہی بات ہے. پہلا اس مسئلہ میں تو اس کے بنیادی حقوق ہیں. کسی وکیل خاتون نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ بچی جو جس حالت میں اور جس ایج گروپ میں ہے، اس میں تو یہ اپنے مذہب کو نہیں سمجھتی، اس نے اسلام کیا قبول کرنا تھا. جی، اور قبول کیا کیا ہے اس نے؟ صحیح ہے. سوال تو یہ ہے کہ اس نے قبول کیا کیا ہے. جس کو اسلام، ہاں جی جی سر، اسلام قبول کرنا کوئی صرف کلمہ پڑھنا تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے سر. ایسے ہی. اسلام کے وظائف ہیں، اسلام کی فکر ہے، اسلام کی سوچ ہے، اسلام ایک نظام ہے، اسلام کا ایک قانون ہے. جب تک آپ ان کی مبادیات سے آگاہ نہیں ہوں گے آپ اسلام کیا سمجھیں گے؟ اور 13 سال کی بچی کیا مبادیات سمجھ سکتی؟ سر میں نے جو آپ کا جو شعر انتخاب کیا تھا کہ پورا قرآن یا رسول اللہ، جی وہ اصل میں تو یہ ہے کہ اگر آپ سارے ارکان کو سامنے رکھ کے قرآن میں ڈنڈی مار کے اپنی مرضی کا گھڑ لیں گے تب بھی آپ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. جی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں آپ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خلفاء کے کسی زمانے میں ایک بھی جبری شادی کا رپورٹ نہیں، ایک بھی جبری شادی سر رپورٹڈ نہیں ہے تاریخ، ضعیف سے ضعیف کسی واقعے میں بھی. جی، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ بس یہ ہے سر، یہ سوال کی سنت پہ چل رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنا ہتھیار بنایا اور اسلام کا نام لے کر پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھے. صحیح ہے.